میں ہوں راشد وحید، ایک دفعہ پھر 5 لین پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آن گراؤنڈ ریئل ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ اپڈیٹس نہ صرف بتائی جائیں بلکہ آپ کو دکھائی بھی جائیں۔ ہماری پچھلی ویڈیوز میں بڑی تفصیل سے ہم نے اور خاص طور پہ حسن نے آپ کو گائیڈ کیا کہ انٹرس اے اور بی کس طرح سے بن رہی ہے، اور بہت جلد آپ یہ خوشخبری بھی سنیں گے، بلکہ آپ خوشخبری جان چکے ہیں۔ بہت جلد آپ عملی طور پہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے لاہور اسمارٹ سٹی کو انٹرس اے اور بی ملنے جا رہی ہے۔ اس وقت جو آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک انٹرس ہے جس کو ہم ایل ایس سی کے ماسٹر پلان میں جو 4 انٹرسز بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ ایک 5ویں انٹرس کے طور پہ بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں، لیکن فی الوقت یہ انٹرس حبیب رفیق نے اپنی ڈیولپمنٹ کو جو دن رات ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں کسی قسم کا بریک نہ لگے، یہ انٹرس ایک اسٹیبلش کی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلی کارپیٹڈ روڈ ہے، اور اس روڈ سے آپ اگر اس کو دیکھتے جائیں تو بڑی بآسانی آپ یہاں سے بھی اس وقت فی الحال اگر آپ جانا چاہیں، آن سائٹ آپ ٹور کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا اسفالٹ روڈ والا ٹریک جو ہے وہ آپ کے لیے تیار کیا جا چکا ہے، اور اسی ٹریک سے حبیب رفیق کی ساری مشینری، ساری ٹرانسپورٹیشن، ساری لیبر جو ہے وہ اندر دن رات کام کر رہی ہے، اور ساری آمد یہاں پہ جاری ہے۔ اور اسی روڈ پہ آپ سیکیورٹی چیکس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی سیکیورٹی کا جو ایلیمنٹ ہے کسی بھی سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو چونکہ لاہور اسمارٹ سٹی میں تمام ایلیمنٹس ہی بہت امپورٹنٹ ہیں، تو سیکیورٹی کو دیکھیں کہ ابھی جو عارضی ایک راستہ بنایا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی کس طرح سے سیکیورٹی میئرز کو اڈاپٹ کیا گیا ہے تاکہ آنے جانے والے ہر فرد اور ہر گاڑی کا ایک پراپر ریکارڈ مینٹین ہو سکے، تاکہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ کسی طرح سے بھی یہاں پہ ممکن نہ ہو سکے۔ تو آپ یہ جو روڈ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ روڈ ہے جو آپ کو نشان دیتی ہے ایک ایسی منزل کا جو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے فیوچر میں کہ بالکل ایک گیم چینجر قسم کا پروجیکٹ ہے، اور وہ آپ اس میں کا حصہ بنیں گے تو انشاءاللہ وہ لائف سٹائل انجوائے کریں گے جو آپ پاکستان میں کسی بھی بڑے پروجیکٹ میں تصور کر سکتے ہیں، اور شاید آپ کر رہے ہوں۔ یہاں پہ بھی آپ کو اسی لیولز کی اور اس سے بہتر لیولز کی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ جیسا کہ روڈ کے سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے شجر کاری کی گئی ہے، یہ بہت ایک امپورٹنٹ فیچر ہے ناظرین لاہور اسمارٹ سٹی کے پروجیکٹ کا، کیونکہ لاہور اسمارٹ سٹی کا جو اسمارٹ سٹی کانسیپٹ ہے اس کی بنیاد پہ ٹوٹل ایریا کا 32% ایریا جو ہے نا وہ گرین ہوگا، تاکہ وہاں پہ ایک بہترین انوائرمنٹ کو مینٹین کیا جا سکے، فضائی آلودگی ہے یا دیگر جو ایشوز ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ تو آپ یہ جو روڈ کے سائڈ پہ جو آپ بڑے جو خوبصورت آپ پودے دیکھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ تناور درخت بنیں گے، اور فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 32% جو اس کا پروجیکٹ ہے یہ لش گرین ایریا میں ہوگا، اور ایک ایسا گرین ہوگا کہ جس کو دیکھ کے، جس کو محسوس کر کے، جس کی خوشبوؤں کو، جس کی فضاؤں کو محسوس کر کے آپ ایک جو ہے نا بہترین انوائرمنٹ میں اپنی ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کر سکیں۔ جی اب آپ پس منظر میں ریزروائرز دیکھ رہے ہیں۔ پانی ایک بڑی اہم چیز ہے، پانی کی سپلائی یقیناً ہر ایک شہری کے لیے، ہر ایک رہائشی کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں سیکٹر اے اور سیکٹر بی کے ریزروائرز جو ہیں وہ تکمیل کی جانب بہت تیزی سے گامزن ہیں، بلکہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ سیکٹر بی کا ریزروائر مکمل ہو چکا ہے، اور سیکٹر اے کا بھی تقریباً مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ ایک عام ریزروائر نہیں ہے، اس میں بھی ہائی ٹیک مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ اس ریزروائر کے تھرو سپلائی ہونے والا جو پانی ہے وہ بالکل انسانی زندگی اور انسانی صحت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ اسی طرح سے ناظرین انڈر گراؤنڈ سیوریج اور ڈرینیج کا جو سسٹم ہے وہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ایک سوسائٹی میں انسانی زندگی کے سروائیول کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور اسمارٹ سٹی نے بڑے بہترین اور جامع منصوبہ بندی کے ساتھ یہاں پہ لاہور اسمارٹ سٹی میں سیوریج کا جو ہے نا وہ انتظام انٹروڈیوس کروایا ہے۔ یہ سیوریج آلموسٹ سیکٹر اے اور بی میں اس کا نیٹ ورک بنایا جا چکا ہے، اب اس کو صرف مین جو سیوریج ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ایک آخری سٹیپ رہ گیا ہے۔ اور بارش کا جس طرح سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بارشوں کا موسم ہے، اور جس طرح سے ہمارے ملک کے دیگر صوبوں میں حالات ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بہت جلد لوگ اس مشکل صورتحال سے نکل آئیں۔ تو جو ڈرینیج کا جو بارش کا جو پانی ہوگا اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی بڑی ڈیپ ڈاؤن قسم کی ڈگنگ کی گئی ہے، تاکہ اگر ایکسٹرا پانی
بارش کی صورت میں آتا ہے تو وہ کس طرح سے مین ڈیپ ڈاؤن جو ڈگ کیا گیا ہے ڈرینیج اس کے اندر جائے اور وہ پھر اپنا ایک راستہ بنائے اور باہر جا سکے، تاکہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو کسی قسم کی اس میں پریشانی نہ ہو سکے۔ پس منظر میں اس وقت آپ کمرشل پروجیکٹس کی لینڈ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی پلاٹنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ناظرین 4 مرلہ کمرشل ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ وہ 8 مرلہ کمرشل ہے جو آپ نے بائی کیا ہوا ہے یا بائی کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت اس کی پلاننگ ہے، بڑے اچھے طریقے سے ان کی لوکیشنز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے تاکہ وہاں پہ آباد ہونے والے لوگوں کو کل کو کسی قسم کی جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے جو سپیس چاہیے ہوتی ہے یا جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ اور یہ ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ ایک فائر فائٹنگ جو ہے نا اکوپمنٹ دیکھ رہے ہیں، تو خدا نہ کرے کہ کبھی ایسے حالات ہوں کہ آپ نے کمرشل بلڈنگ آپ کی بنتی ہے، کل کو لوگوں کا ظاہر آنا جانا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے کسی حادثے کی صورت میں، آگ لگ جانے کی صورت میں لاہور سمارٹ سٹی کا ایک اپنا فائر فائٹنگ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت یہ آپ ایک ڈیوائس دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پہ جو پانی کی جو اویلیبلٹی ہے وہ اس ڈیوائس کے ذریعے دستیاب ہوگی اور فوری طور پہ اس پلازا یا اس بلڈنگ کو آگ سے بچایا جا سکے گا، اس کے لوگوں کو بچایا جا سکے گا جو کہ کسی بھی ممکنہ حادثے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ یہاں کے سائٹ انجینئرز کا آفس ہے جہاں پہ وہ دن رات اس چیز کو پلان کرتے ہیں کہ جو انہیں پراپر گائیڈنس ملتی ہے ماسٹر ٹاؤن پلانر کی طرف سے، جو لوکل جو ہیڈز ہیں ان کی طرف سے جو ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں اس کے مطابق اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے یہ ان کے آفیسز ہیں۔ اور یہاں صرف سائٹ انجینئرز کے آفیسز نہیں ہیں، چونکہ حبیب رفیق از دا بگ نیم، تو حبیب رفیق کے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگ ان کے لیے یہاں پہ رہائشی کالونیاں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ رہ بھی رہے ہیں، اور وہیں پہ 3 شفٹوں کی صورت میں جو ہے نا دن رات یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بات بھی بڑی اہم ہے کسی ڈیولپر کے کریڈینشلز کو چیک کرنے کے لیے کہ ان کی ساری لیبر اپنی ہے، اندر لیبر کالونی موجود ہے، اور ساری مشینری حبیب رفیق کی اپنی ہے، تو ڈیولپمنٹ میں تو ڈیلے ہونے کا یا ڈیلے کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا ناظرین، جارجیا کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جارجیا جو ہے نا وہ ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن ایشیا کی انٹرسیکشن پہ موجود ایک بڑا خوبصورت ملک ہے جہاں کی آرکیٹیکچرل اینگلز کو بہت دنیا بھر میں پذیرائی ملتی ہے۔ تو لاہور سمارٹ سٹی چونکہ ایک نام ہے کہ یہاں پہ تمام انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی چیزیں متعارف ہوں گی، آپ کو ہر طرح سے وہ ایک فلیور ملے گا جو کسی بھی بین الاقوامی معیار کے پروجیکٹ میں ہو سکتا ہے۔ تو پس منظر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ولاز ہیں جو جارجین یعنی جارجیا میں بننے والے جو کنسٹرکشن جو آرکیٹیکچرل جو بلڈنگز ہیں ان سے انسپائرڈ ہو کے یہ جارجین ولاز ہیں۔ تو یہ ابھی فار سیل نہیں ہے یہ، لیکن کمپلیشن کے ان کے جو سٹیٹس ہیں اگر آن ایوریج میں بات کروں تو یہ تقریباً 60 to 70% اس کی کمپلیشن کے جو سٹیٹس ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ بہت تیزی سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ جب یہ مکمل ہوں گے تو پھر یقیناً یہ بھی آپ لوگوں کو آفر کیے جائیں گے تو آپ اس کو بائی کرنا چاہیے۔ بڑے خوبصورت ناظرین یہ جارجین سٹائل کے ولاز ہیں اور بڑی ایک زبردست چیز ہے لش گرین پارک۔ یہ جو پارک ہے یہ بالکل ریئل ایک پارک ہے جو آپ کے ولاز کے بالکل سینٹر میں ہے، اور یہ چونکہ لش گرین کا ایک بہت بڑا پرومس ہے حبیب رفیق گروپ کا، تو یہ آپ ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی نمونے کا ریپلیکا ہوگا تمام پروجیکٹ میں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ جس بھی سیکٹر میں جس بھی بلاک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اسی طرح کا لش گرین پارک آپ کو ملے گا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایک کیفے ملے گا، اور آپ جب اپنی فیملی کے ساتھ شام کو ایک بڑی خوبصورت شام کو آپ واک کر رہے ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ، تو آپ نہ صرف اس پارک کی گرینری کو انجوائے کریں گے بلکہ آپ وہاں پہ موجود ریفریشمنٹ کی جو آپشنز ہیں آپ اس کو بھی بڑا انجوائے کریں گے، اور اس طرح سے آپ کی جو واک ہے، آپ کی جو ایک فیملی وزٹ ہے وہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا۔ پس منظر میں کام کرتے ہوئے بڑے محنت کش ہمارے ایل ایس سی کے گارڈنرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ یہ دن رات اس کاز میں اس مقصد میں حصہ ڈال رہے ہیں کہ جو مقصد ہے کہ 32%
اس سوسائٹی کا تشکرین ہوگا اس کو گرین کیا جائے گا تاکہ ایک آپ خوبصورت انوائرمنٹ میں آپ اپنی زندگی کا نہ صرف ابتدا کر سکیں بلکہ آپ کی نیکسٹ جنریشن بھی اس کو انجوائے کر سکیں۔ تو یہاں میں یہ بات بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ان پودوں کا کمبینیشن جو ہے نا وہ پراپر جو ایکو کو بیلنس کرنے کا، جو انوائرمنٹ کرنے کا، جو پودوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک پودے کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، تو اس ایکو کو بیلنس کرنے کے لیے تمام ایسے پودوں کا انتخاب کیا گیا ہے جو مل کر ایک ایسا کمبینیشن تشکیل دیں گے کہ جو ایک فضائی آلودگی کو نہ صرف کم کرتے ہیں بلکہ اس کو ایک خوبصورت انداز میں ایک بڑی خوبصورت ایک فضا جو ہے وہ یہاں پہ مینٹین ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام چل رہا ہے، فٹ پاتھ ہیں بڑے خوبصورت، ان کی ٹائلنگز ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے حبیب رفیق کے جو لوگ ہیں وہ دن رات اس ایک خواب کو تعبیر کی صورت میں بدلنے کے لیے کوشاں ہیں، جو حبیب رفیق کے چیئرمین نے دیکھا اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، تو ہر طرح سے یہاں پہ کام جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ یہ سیکٹر بی کا کالج ہے گرلز اینڈ بوائز کا، جو کمپلیشن کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہے، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ عملی طور پہ وہاں پہ مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ اچھے انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ اچھی صحت اور اچھی تعلیم کا وعدہ بھی انٹرنیشنل لیولز کے مطابق یہاں پہ جو مہیا کرنے کا کیا گیا ہے اس کی طرف بھی ہم پوری طرح سے گامزن ہیں۔ اور کالج کے ساتھ بالکل ساتھ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکٹر بی کی جو ماسک ہے، تاکہ آپ اپنی عبادات کو پورے طرح سے پوری پرسکون اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دے سکیں، وہ اس کی تعمیر بھی بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ ناظرین یہ جو آپ بولے بورڈ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ 300 فٹ کی بولے بورڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ راؤنڈ اباؤٹ دیکھ رہے ہیں یہ راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا یہ دونوں بولے بورڈ اور راؤنڈ اباؤٹ سیکٹر اے اور بی کو آپس میں کنیکٹ کریں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی وائڈ قسم کی روڈ اور بڑا وائڈ قسم کا راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ سو انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کسی بھی طور پہ کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ اس میں کمپرومائز نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈر گراؤنڈ آپ کی فائبر آپٹک اور آپ کا بجلی کا سارا نظام جو ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ بڑی سمارٹ قسم کی یہاں پہ اسٹریٹ لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، رات کو اگر آپ کبھی گزر سکیں تو آپ دیکھیے گا کہ بڑی سمارٹ قسم کی LED لائٹس وہاں پہ انسٹال ہو چکی ہوئی ہیں۔ آپ اس سوسائٹی کا حصہ بن جائیں گے، وہاں پہ آباد ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی گرینڈ مسجد جو ہے نا بڑے خوبصورت ڈیزائن کی گرینڈ مسجد وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی، جہاں پہ 13,000 نمازی بیک وقت ایک ہی ٹائم میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہر سیکٹر کا پارک تو اپنی جگہ موجود ہی ہوگا، ہر سیکٹر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جو سینٹرل جو مین ہے 600 کنال پہ ایک پارک جو ہے وہ ایک عملی شکل کی طرف جا رہا ہے، اور یہ پوری سوسائٹی کو کور کرے گا، اور جو ہے نا وہ اس کو ایکسیس کر سکیں گے اور آپ اس میں ایک اچھا اور خوبصورت ٹائم گزار سکیں گے۔ تو یہاں کے لوگوں کو ناظرین آنے اور جانے کی ایک سہولت کے لیے BRT سسٹم کو بھی متعارف کروایا جا رہا ہے، جو کہ کسی بھی سوسائٹی میں ہم نے نہیں دیکھا۔ ڈبل ڈیکر جو بسز ہیں وہ امپورٹ کی جا چکی ہیں، مزید امپورٹ کی جا رہی ہیں، تاکہ لوگوں نے اگر ود ان دا سوسائٹی ٹریول کرنا ہے تو ان کے لیے ہر طرح سے آسانی پیدا کی جا سکے۔ اور ڈبل ڈیکر بسز کا انتخاب اس لیے بھی ہے کہ جب آپ اس ڈبل ڈیکر بس میں لوکلی بھی آپ ٹریول کریں گے تو آپ یو کین سی اراؤنڈ کہ جو ایک خوبصورت مناظر ہے، ایک خوبصورت سوسائٹی ہے، آپ اس کو زیادہ بہتر طور پہ اس کو انجوائے کر سکیں۔ گریو یارڈ ہے جو کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو ان کی صحت اور تندرستی کے ساتھ ان کو سلامت رکھے۔ کسی بھی قسم کی آپ کو مزید معلومات درکار ہوں جو کہ یقیناً ہو سکتی ہیں، ہم پوری طرح سے اپنے کانٹینٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ بات کو کور کر سکیں، لیکن اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہیں تو آپ اسکرین پر دیے ہوئے ہمارے ٹیلی فون نمبرز پہ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم پوری طرح سے تیار ہیں آپ کو سرو کرنے کے لیے۔ اور ایک آخری بات، ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، اور یہ ملک جو ہے اس کی آزادی جو ہے کوئی آسان نہیں تھی۔ خدارا اس ملک کی قدر کیجئے، اپنے آزاد ہونے پہ فخر کیجئے اور اس ملک پہ فخر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ اے وطن پیارے وطن،
اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن